اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تب ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں اللہ سے صرف یہی دعا تو مانگ رہی ہوں, اگر اللہ یہ دعا قبول کر لے گا تو کیا چلا جائے گا, اللہ نے تو پوری دنیا کو یہ نعمت دی ہے. پر کافی سال بعد جب ہماری زندگی اللہ کے مطابق گزر چکی ہوتی ہے اور ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تب ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کری. اگر اللہ میری وہ دعا قبول کر لیتا تو میں خود اپنے لیے عذاب مانگ رہی تھی یا مانگ رہا تھا. تو اچھا ہوا اللہ نے میری وہ دعا قبول نہیں کری اور اپنے مطابق میری زندگی کو چلایا, اور آج میں دیکھ سکتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا تھا. اس وقت تو مجھے بہت کڑوی لگی تھی یہ بات, پر اب مجھے اس کی حکمت کے بارے میں پتہ لگا. تو کئی بار اللہ کی حکمت وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے. بالکل ایسی ہے جی. اصل میں ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا مرحلے, تو اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا نا, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. بلکہ آپ یہ چیک کریں کہ انسان کی نا انسان کتنا پاورفل ہے. یہ اللہ نے اس کو کتنا ماشاءاللہ پاورفل بنایا ہے, لیکن وہ انسان پاورفل ہے جو اللہ سے جڑ جائے. جیسے کسی کو اگر محبت ہوتی ہے اور وہ محبت اس کو نہیں ملی, وہ کتنا تڑپتا ہے, کتنا روتا ہے, کتنا گر گڑاتا ہے, یا اللہ تو مجھے دے دے, مجھے بس اس کا ساتھ چاہیے, دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے, کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اور یقین جانے جب اسی جو آپ کا جو محبوب ہے جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور اس غم کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو گئے, پھر اسی شخص پہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہی شخص اگر پاس سے گزر بھی جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا. لوگوں کو ہم نے اس چیز سے گزرتے دیکھا ہے, کتنے واقعات ہیں کہ محبت اس وقت کتنا تڑپا رہی تھی, لیکن وہ مجاز کی تھی, وہ ایک انسان کی تھی. لیکن وہی جدائی جب آپ کو اللہ سے جوڑ گئی نا, اور جب آپ کا اللہ سے تعلق پکا ہو گیا, اس کے بعد وہ کیا ہو, جیسے کتنے چہرے سامنے سے گزر جائے آپ کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کو بادشاہ مل گیا, آپ کو بادشاہی مل گئی, کیونکہ بادشاہ مل گیا تو بادشاہی مل گئی. اور یہی بات میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب اللہ تکلیف سے گزار رہے ہیں نا, یہ جو جتنی بھی خواہشات ہیں نا, اس کے ذریعے بھی نا زندگی میں رونقیں لگی رہتی ہے. 60 سال کی زندگی ذرا رونق کے ساتھ گزرے, ورنہ تو بورنگ ہو جائے گی نا. ذرا اللہ تڑپانا چاہتا ہے, اللہ تھوڑا سا نا آپ کو اپنے ٹوز پہ نا رکھنا چاہتا ہے, تاکہ آپ ذرا ہلتے پھرتے رہو, ادھر ادھر جاتے رہو, تلاش میں رہو, کہ آپ ایک کی تلاش میں نکلو گے, دوسرے کی تلاش میں نکلو گے, اور پھر جاتے جاتے آپ وہاں پہنچو گے جہاں اللہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. وہ یہی ہے نا کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو بس یہی جو خواہشات ہیں نا, یہ بھی بڑی اچھی ہے, ان سے انسان نا آہستہ آہستہ ان کو فلٹر کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. لیکن سمجھدار انسان وہی ہے نا جو زندگی میں گلے کو نہ لے کے آئے. جتنا گلا بڑھتا ہے اتنا وسوسہ بڑھتا ہے, جتنا شکر بڑھتا ہے اتنا یقین بڑھتا ہے, اتنا انسان روشنی میں رہتا ہے. تو آپ کو اگر نا کبھی دیکھنا ہو نا, قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ میں جسے چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں روشنی میں داخل کر دوں. تو آپ دیکھا کریں کہ وہ شخص جب بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھتی ہے تو آپ کو گلا زیادہ سنائی دے رہا ہے یا شکر زیادہ سنائی دے رہا ہے. اگر گلا زیادہ سنائی دے رہا ہے تو ابھی تک وہ شخص اندھیرے میں ہے, اور اگر آپ کو شکر سنائی دے رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, اور اس شکر کے ذریعے آپ کا بھی ایمان قوی ہو رہا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اندھیرے سے نکال کے نور میں داخل کر دی. تو اصل میں جو اندھیرے سے نکل کے نور میں داخل ہونا ہے وہ یہ ہے. اور جو پھر نکل آتے ہیں نا, پھر وہ ماضی کے پچھتاوے کے بارے میں بار بار بات نہیں کرتے, مستقبل کے اندیشوں میں نہیں پڑے رہتے. وہ جس حال میں ہوتے ہیں خوشحال ہوتے ہیں, چاہے 5 مرلے کے گھر میں ہو, چاہے 5 کنال کے گھر میں ہو.